بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کے اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا۔ وہ درہم راستے میں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کے بڑھیا زور قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے، صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے کہ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اس وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا اور اسے تشریف دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور رکے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، ہے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز ملموس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی کے گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ ذلنواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، ہے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا ہمیں اور ہمارے بچوں بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدہ واردات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادم ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔
اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے، تو آپ گواہ رہیں ہم اس وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ بلندی کی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعا دیتے ہوئے خوشی خوشی یہ گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمائے جیسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک باروی زاہر بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہر بن حرم جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزی، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم ان کے شہری دوست ہیں، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور اہل محمد کی دیہاتی دوست زہر بن حرم ہیں۔ ظاہر سیدنا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں ہی کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چل رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو عمدہ سستی ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم، نازک اور عنبر گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیا ہے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع انعامیت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھری انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے حسارے اور
کا سودا کرے گا، میری تو قدر قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی قدر قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے محفل میں تشریف فرمائے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک عربی آیا، اس نے ایک گوے کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنے قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کسی کے گرد جمع ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کے درمیان سے گزر رہا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہ ہوگا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم برباد آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ اور عربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہے عربی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکمیل کو برائے طاق رکھ کر حق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گواہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گواہ نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا اور کہا، اگر یہ گواہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے گواہ کلام کر۔ بس گواہ نے ایسی وضاحت اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جیسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گواہ نے عرض کیا، ہے دو جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور زمین پر جس کی حکمرانی اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا، ہے گواہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم النبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاں پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی اور ذلیل خوار ہو گیا۔ رابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو روح زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور بحد اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بڑھ کر محبت ہے۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹ، میری ہر عیا نہا اور میرے ظاہر بدن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ واحد شریک کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی اور جو
غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائی اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نے وسطیٰ اور رجزہ میں اس سے حسن کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھ لیا تو سمجھ جاؤ تم نے 2 تہائی قرآن پاک کا ثواب پا لیا، اور تم نے اس 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر عربی نے کہا، ہمارا محبوب تمام محبوبوں سے بہتر ہے، جو تھوڑی عمل کو قبول فرمائے اور بے حد حساب عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اس عربی سے کچھ مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے اسے اتنا دیا کہ اس کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی جا کر عرض کیا، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، گویا ایسی تجویز بتا دیجیے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ تمہارے پاس ہے بھی؟ اس نے کہا، صرف ایک دری اور لکڑی کا پیالہ ہے۔ فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اس وقت دری اور پیالہ لے آیا، جنہیں آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا، اس میں سے 4 آنے کی تم ایک کلہاڑی لے آؤ اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا، جو ہر روز جنگل میں جا کر اس طرح لکڑی کاٹ لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا کرو، 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنا جانا۔ غریب نے 15 دن آ کر عرض کیا، گھر کا خرچہ چل کر اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑی عرصے میں خوشحال گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔